الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو دین میں مکمل طور پر داخل ہونے کی دعوت دی اور متنبہ کیا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا اے ایمان والو تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور پورے طور پر داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. وجہ یہ بتاتے ہیں اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت میں دو مضامین ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. پہلے مضمون میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اسلام کے اندر مکمل داخلہ ہونا چاہیے. دوسرا مضمون یہ ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا چاہیے. دونوں میں جوڑ یہ ہے کہ شیطان انسان کو اسلام سے بغاوت پر آمادہ کرتا ہے، اور اگر بغاوت پر نہیں تو پھر اسلام کی کچھ چیزوں پر عمل کراتا ہے، کچھ چیزوں سے باغی کو سرکش بنا دیتا ہے. اس طرح یا تو مکمل اسلام سے بغاوت یا مکمل اسلام سے بغاوت نہیں تو پھر کچھ چیزوں میں بغاوت انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان شیطان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتا ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا یہ بھی ہے کہ کوئی اسلام ہی کو نہ مانے، اور شیطان کے نقش قدم پر چلنا یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں اسلام کی لے لے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دے. یہ بھی شیطان ہی کا کام ہے اور شیطان ہی کی پیروی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، چاہتا ہے کہ کسی طرح عداوت اور دشمنی نکالی جائے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا تو شیطان کو بھی اور وہاں کے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لو. اسجدوا لآدم، لیکن
شیطان نے انکار کر دیا اور شیطان کہنے لگا کہ میں آدم کے سامنے جھک نہیں سکتا، اس لیے کہ جسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے، ایک حقیر چیز سے بنایا ہے، اس کے سامنے میں کیسے جھک سکتا ہوں؟ اس لیے میں آدم کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا تکبر ہے اور متکبر کو یہاں پر رہنے کا حق نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا اور ذلیل کر کے اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ، اس کی وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے آپ نے مجھے راندہ درگاہ بنا دیا ہے، اس کی وجہ سے آپ نے مجھے ذلیل اور خوار کر دیا ہے، اس لیے جب تک ہو سکتا ہے میں اس کی ذریت کو، اس کو بہکانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے، اس لیے میں اس کو بھی اور اس کی نسل کو بھی ضرور بہکاتے رہوں گا۔ اور کہنے لگا کہ میں ان کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے لیے یعنی ان کو بہکانے کے لیے صحیح راستے پر آ کر بیٹھوں گا، تاکہ جب یہ لوگ صحیح راستے پر چلنا چاہیں گے وہی ان کو بھٹکا کے چھوڑ دوں گا۔ اس طریقے پر ان سے دشمنی اور ان سے جو عداوت ہے وہ میں برابر نکالتا رہوں گا۔ اور کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین۔ کہنے لگا کہ میں ان کو بہکانے کے لیے ان کے داہنی طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا اور سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، چار طرف سے ان کے اوپر حملہ کروں گا۔ اور پھر اے اللہ، ان میں سے اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر شیطان نے چیلنج کیا تھا۔ اس لیے جب انسان صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اس کو بہکانے کی فکر کرنے کے لیے یہ شیطان اور شیطان کی ذریت صراط مستقیم پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور بہکاتی رہتی ہے۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمارے باپ کا، ہماری ماں کا اور ذریت آدم کے تمام افراد کا، سب کا وہ دشمن ہے، اور اس دور سے آج تک مسلسل اس کی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا کہ تم اللہ کے دین میں پورے طور پر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ اور اس کا مطلب میں نے واضح کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو توفیق دی، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اسلام میں آنے کے بعد الحمدللہ بڑے جمے رہے، اللہ کے نبی کو ان پر بڑا اعتماد تھا، دین اسلام میں بہت آگے بڑھ گئے اور تمام صحابہ میں ان کا بھی ایک امتیازی مقام ہے۔ یہ حضرت عبداللہ علیہ السلام ایک موقع پر ایک بات کہتے ہیں یا ایک بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بات یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے، جیسے کہ میں نے کہا، بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، اور یہودی لوگ اپنے مسلک اور مذہب میں یہ سمجھتے تھے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام اور ناجائز ہے۔ اب یہ ان کے اوپر حرام تھا، یہ ان لوگوں نے اپنے طور پر اس کو حرام کر لیا تھا، یہ الگ بحث ہے۔ بہرحال ان کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے
کہ اسلام میں گوشت اونٹ کا کھانا ضروری نہیں ہے، اور یہودی مسلک کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام اور ناجائز ہے. وہاں حرام، لیکن یہاں واجب اور فرض نہیں، بلکہ صرف کھانے کی اجازت ہے، چاہے تو کھاؤ چاہے تو نہ کھاؤ. جیسے دودھ پینا جائز ہے اسلام کے اندر، آپ چاہے تو دودھ پی سکتے ہیں، لیکن جی نہ چاہے تو آپ نہ پیجئے، کوئی گناہ نہیں ہے. چائے کا ذوق ہوا، چائے پینا حلال ہے، چائے پینا جائز ہے، لیکن واجب اور ضروری نہیں. آپ نہ پیئے، کوئی مذائقہ نہیں، آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کے اسلام میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کے تقوی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور کسی چیز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. آپ کو اجازت ہے، چاہے پیو چاہے نہ پیو، فلاں چیز چاہے کھاؤ چاہے نہ کھاؤ. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ یہودی مسلک میں تو یہ حرام اور ناجائز ہے اونٹ کا گوشت، اور اسلام کے اندر اس کا کھانا صرف جائز ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اس لیے اگر میں اس کو عمر بھر کبھی نہ کھاؤں تو ان کے مسلک کی بھی رعایت ہو جائے گی اور اسلام کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا. اس لیے کہ ان کے ہاں تو حرام ہے، تو میں نہیں کھاؤں گا تو یہودی مسلک کا بھی پاس و لحاظ ہو جائے گا، اور اسلام میں کھانا ضروری نہیں ہے، اس لیے اسلام کی بھی کوئی بات نہیں ٹوٹے گی. اس لیے انہوں نے اپنے طور سے اپنے لیے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی بھی یہ گوشت یعنی اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کروں گا، تاکہ یہودی مسلک کی بھی رعایت ہو جائے اور اسلام کا مسلک بھی نہ ٹوٹے، دونوں کے درمیان کی بات ہو جائے گی. انہوں نے اس طور پر اپنے لیے فیصلہ کر لیا. تو قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام سے اور تمام دنیا کے مسلمانوں سے اور بالخصوص حضرت عبداللہ بن سلام سے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آنا ہو تو مکمل اسلام میں آ جاؤ. یہ کیا کہ تھوڑی یہودیت کو بھی ساتھ میں لاتے ہو، کوئی عیسائیت کا بھی پاس و لحاظ رکھتا ہے؟ نہیں نہیں، اگر تم کو اسلام میں آنا ہے تو اپنے تمام مسالک کو چھوڑ کے آنا ہوگا. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ جو عبداللہ بن سلام کے ذہن میں ایک بات آئی ہے، اللہ نے کہا یہ شیطانی ایک وسوسہ ہے، اس لیے کہ شیطان تم کو یہ چاہ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہودیت میں بھی رکھے اور تھوڑا تھوڑا اسلام میں بھی داخل رکھے. ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو اسلام میں آنا ہے تو مکمل اسلام میں آنا ہے، اور اگر اس میں نہیں رہنا ہے تو پورے طور سے اس سے نکل جانا ہے. یہ بین بین والی چیز اسلام کے اندر چلنے والی ہے. یہ ہے آیت کریمہ کا حاصل اور خلاصہ اور اس کا پس منظر. اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اسلام میں آنے کے بعد کسی اور مسلک، کسی اور مذہب، کسی اور دین، کسی اور طور طریقے، کسی اور تہذیب اور کسی اور انداز کو اختیار کرنا اور اس کا لحاظ رکھنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے، کسی طور پر اس کی اجازت نہیں. اب یہاں پر دیکھ لیجیے، حضرت عبداللہ بن سلام اتنا ہی تو سوچ رہے تھے کہ بھائی ان کے ہاں حرام ہے، اسلام میں صرف جائز ہے، اگر میں نے کھاؤں تو کیا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے. اسلام جس کو جائز کہہ رہا ہے آپ ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دینے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اسلام کہہ رہا ہے کھاؤ تو کبھی کھا کر بھی دے دو، اسلام کہتا ہے پیو تو پی کر بھی دے دو. یہ کہنا کہ صرف جائز ہی ہے، ان کے ہاں ناجائز ہے، اس لیے ان کے مسلک کی بھی رعایت ہو جائے گی. ان کے مسلک کی رعایت اسلام میں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. حتیٰ کہ بھائیوں، اسلام نے غیر مسلموں کی تہذیب، غیر مسلموں کے طور و طریقے، غیر مسلموں کے انداز، غیر مسلموں کے تشخصات کو اختیار کرنے کے پر بھی پابندی لگائی. اسلام نے کہا تم غیروں کی کسی چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کر سکتے، غیروں کے طور و طریقے کو اپنے دین میں داخل نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ لباس میں، پوشاک میں، کھانے پینے کے طریقوں میں، اٹھنے بیٹھنے میں، رہن سہن میں، انداز معاشرت میں
کسی چیز کے اندر غیروں کی تہذیب کو، غیروں کی معاشرت کو، غیروں کے طریقے کو اختیار کر لینا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، حرام و ناجائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، مشابہت کے معنی کیا؟ ان کے جیسا بنتا ہے، لباس میں ہو، پوشاک میں ہو، کھانے پینے کے طریقوں میں ہو، اٹھنے بیٹھنے اور رہن سہن کے اندر ہو یا کسی اور چیز کے اندر ہو، غیر قوموں کی مشابہت اور غیر قوموں کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے فَهُوَ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں شامل کر دیا جاتا ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ یہاں تک کہ علماء نے مسئلہ لکھا غیر قوموں کی جو خاص خاص چیزیں ہوتی ہیں ان خاص خاص چیزوں کو اختیار کر لینے پر حضرات مفتیان کرام کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں کے ہاں زنار پہننے کا طریقہ ہے، زنار پہننا عیسائی مذہب کا ایک خاص امتیاز ہے، ان کا تشخص ہے، وہ کراس مارک لگا کر نشان اپنا ظاہر کرتے وہ اگر استعمال کرے گا مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ آدمی کافر ہو جائے گا، اگرچہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے، قرآن کریم کو مانتا ہے، آخرت کو تسلیم کرتا ہے اور مختلف عقائد کو تسلیم کرتا ہے، لیکن غیر قوموں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، غیر قوموں کا طریقہ، عیسائیوں کا زنار، وہ ان کی مذہبی رسم ہے، ان کا مذہبی شعار ہے، ان کا مذہب کا ایک خصوصی امتیاز ہے، جب اس چیز کو اختیار کرے گا ان علماء اس کے اوپر فتویٰ لگائیں گے کہ یہ آدمی کافر ہو گیا۔ اور مفتیان کرام کی کیا بات ہے، آپ دیکھیے سوچ کر، ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ ہندوؤں کے طور و طریقے کے مطابق بٹ لگایا ہوا ہے، جو پیشانیوں پر وہ لگا دیتے، ان کے سادھوؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 پٹے یوں کھینچے ہوئے ہیں، اور لوگ بھی اسی طرح کی جو ہے ان کے عوام میں بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اگر اس طرح کے پٹے لگا کر جا رہا ہو تو کیا آپ یہ سوچیں گے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے یا یہ سوچیں گے کہ یہ کوئی کافر اور ہندو جا رہا ہے؟ ہر آدمی سوچنے پر مجبور ہوگا، اور اگر پہلے سے ہم اس کو جانتے ہو کہ یہ پہلے سے مسلمان تھا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اس کا نام مسلمانوں جیسا تھا، یہ نماز کو آیا کرتا تھا، لیکن اب ہم اس کو دیکھ رہے کہ پٹے لگایا ہوا جا رہا ہے جیسے ہندو لوگوں کا طریقہ ہے، تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اسلام کو چھوڑ دیا ہو اور ان کے مذہب میں داخل ہو گیا ہو، اسی لیے یہ لگا کے جا رہا ہے پٹے اور بٹ لگا کے جا رہا ہے۔ یہ لگانا علامت ہے کفر کی، جو آدمی اس کو لگاتا ہے علماء اس کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس سے میں بتانا کیا چاہتا ہوں، اسلام میں مکمل آنے کی تعلیم جو اللہ نے دی، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ مکمل طور پر۔ تھوڑا سا یہودیوں سے لے لیا، تھوڑا سا عیسائیوں سے لے لیا، اور تھوڑا سا یہودیوں سے لے لیا، تھوڑا سا ہندو مذہب سے لے لیا، تھوڑا سا جین مذہب سے لے لیا، تھوڑا سا کسی اور سے لے لیا، تھوڑا سا کسی اور سے لے لیا، سب کو ملا لیا اور اسلام کا بھی تھوڑا سا لے لیا۔ نماز پڑھنے آیا، مسلمانوں جیسی نماز پڑھتا ہے، شادی کرنے کے لیے جاتا ہے، ڈھیروں چماروں جیسی شادی کرتا ہے، اور کوئی اور کام کرتا ہے، عیسائیوں کے جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اور کوئی ڈپارٹمنٹ پہ جاتا ہے، یہودیوں کے طور طریقوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہ کیا مسلمان ہے؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اوپر کے پہلے بال سے لے کر نیچے ناخن تک مسلمان ہی مسلمان ہوتا ہے۔ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے کہ بھئی اس کا بال ہو مسلمان اور اس کی کھال ہو یہودی، اس کی ناک ہو عیسائیوں جیسی، اس کی ٹانگیں ہو ہندو جیسی۔ ارے نہیں، مسلمان وہ ہو کرتا ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک
کے بالوں سے لے کر نیچے کے ناخنوں تک پورے کا پورا مسلمان ہوتا ہے. اس کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ نے اس کی دعوت دی اور فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں داخل ہو، مکمل طور پر داخل ہو. یہ ادھورا اسلام خدا کو منظور نہیں. اللہ نے قرآن میں بعض جگہ پر یہودیوں کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اے یہودیوں، کیا تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے سے کفر کرتے ہو، بعض حصے کو مانتے ہو، بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو، بعض حصہ قابل قبول نظر آتا ہے تم کو، بعض حصہ قابل قبول نظر نہیں آتا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ یہودیانہ روش ہے، یہ کافرانہ روش ہے، یہ مومنانہ طریقہ نہیں ہے. مومن شروع سے لے کر اخیر تک مسلمان ہی مسلمان ہوتا ہے، مومن ہی مومن ہوتا ہے. وہ کھانے پینے میں بھی مومن ہوتا ہے، وہ شادی بیاہ میں بھی مومن ہوتا ہے، وہ کاروبار کو جاتا ہے تو وہاں بھی مومن ہوتا ہے، وہ مسجد کو آتا ہے تو وہاں بھی مومن ہوتا ہے، وہ گھر میں جاتا ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ بھی مومن ہوتا ہے. اس کا کردار، اس کا طور و طریقہ ہر جگہ پر مومنانہ ہی مومنہ، مسلمانہ ہی مسلمانہ، اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے نبی کے طور و طریقے کے مطابق ہوتا ہے. کہیں سے کچھ لینا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اللہ نے اس کی دعوت دی ادخلوا فی السلم کافہ. لیکن بھائیو، آج ہمارے احوال پر، ہمارے طور و طریقوں پر، ہماری زندگیوں کے نقوش پر ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کہاں تک اس حکم کے اوپر عمل کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر. آج ذرا ہمارے احوال پر ہم نظر کریں، ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ کسی زمانے میں یہودیوں نے اپنے لیے کچھ چیزیں کچھ لے لی تھی، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا تھا. اللہ کی کچھ باتیں لے لی تھی اور کچھ باتیں غیروں کی لے لی تھی. اللہ کے احکام کو ٹالنے کی فکر کیا کرتے تھے. آج ہم لوگوں کے اندر بھی اسی طرح کی روش پیدا ہو گئی. ہم نے اللہ کے دین کا بٹوارا کر دیا، اللہ کے دین کو تقسیم کر دیا. قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جعلوا القرآن عظیم، کہ ان لوگوں نے قرآن کے ٹکڑے کر دیے. اللہ کا ارشاد ہے جعلوا القرآن عظیم، ان لوگوں نے قرآن کے ٹکڑے کر دیے. کوئی کچھ کو لیتا ہے، کوئی کچھ کو لیتا ہے، کوئی کچھ کو لیتا ہے، کوئی اور کو چھوڑ دیتا ہے. اس نے کچھ کو لیا، اس نے کچھ کو لیا. اس طریقے پر قرآن کا بٹوارا کر دیا، اسلام کا بٹوارا کر دیا، دین اسلام کا بٹوارا کر دیا، شریعت کے اجزاء کر دیے، ٹکڑے کر کے چھوڑ دیے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ دین اسلام مکمل طریقہ ہے. اللہ کے نزدیک اس اسلام کے طریقے کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں ہے، منظور نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے. یہودیت کوئی دین نہیں، عیسائیت کوئی دین نہیں، منمانی طریقے کوئی دین نہیں. تمہارے جی میں جو آ جائے وہ دین نہیں. تم جس چیز کو گھر لو وہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کا نام دین نہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو آدمی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر چلے، کسی اور دین کو لے لے، کسی اور دین کے پیچھے پڑے، کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین اس کے اللہ کے نزدیک قبول نہیں کیا جائے گا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور یہاں کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں کہ اللہ نے ایسے ہی کہہ دیا ہو، اور بلکہ یہاں پر بڑی تاکید کے ساتھ اللہ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
اللہ کے نزدیک وہ دین ہرگز بھی قابل قبول نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ایسا آدمی جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو لیتا ہے, کسی اور دین کی چیزوں کو لے کر زندگی کرتا ہے, کہتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ آخرت کے اندر گھاٹے والوں, خسارے والوں میں سے ہوگا. یہ ساری آیتیں اور اس آیت کا پس منظر اور شان نزول, یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی, اس سے بات صاف طور پر سامنے آ گئی کہ اللہ کے نزدیک ہر معاملے میں دین پر چلنا ضروری ہے. دین صرف نماز روزے کا نام نہیں, صرف حج کر لینے کا نام نہیں, بلکہ دین مکمل ایک طریقہ ہے, زندگی گزارنے کا اصول ہے, زندگی کا لائحہ عمل ہے کہ آپ اپنی زندگی دنیا میں کس طرح گزارے. جس طرح گزارنے کی تعلیم دین اسلام نے ہم کو دی, اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا, اور اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق رسول اللہ کی سیرت نے ہم کو درس دیا, اسی کا نام دراصل اسلام ہے. اس کے اندر عقائد بھی ہیں, اس کے اندر عبادات بھی ہیں, اور اس کے اندر معاشرت و تہذیب بھی ہے, اس کے اندر تعلیمی شعبات بھی ہیں, اور اس کے اندر سیاست کے اصول و ضوابط بھی ہیں, اس کے اندر معاملات کی دنیا بھی ہے, اور اس کے اندر اخلاق کا درس بھی موجود ہے. ان ساری چیزوں کو لے کر اسلام ایک خاکہ میں دیتا ہے کہ زندگی تم کو کیسے گزارنی چاہیے. اسی کا نام دراصل اسلام ہے. بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا آج کہ اسلام کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم دو چار عقیدوں کو مان لیں, وہ بھی ٹھیک یا بے ٹھیک, جیسے چاہے الٹے سیدھے کچھ عقیدوں کو مان لیں, اور پھر اس کے بعد کبھی جی میں آیا تو نماز پڑھ لیں, رمضان مبارک آ گیا تو ذرا نمازوں کی پابندی کر لیں, اور پھر اس کے بعد جو زندگی ہو وہ چاہے شادی بیاہ کا موقع آئے, یا معاملات کی دنیا میں جانا پڑے, یا تعلیمی شعبوں کے اندر داخلہ ہو, یا کسی سیاست کے احوال میں ہم جائیں, وہاں پر ہم کو زندگی کرنے کا موقع آئے تو وہاں پر ہم بالکل آزاد ہیں کہ ہم جیسی چاہے من مانی زندگی گزارے. اس میں چاہے یہودیوں کا اتباع کر لے, چاہے عیسائیوں کا اتباع کر لے, چاہے ہندو مذہب کو ہم لے لیں, چاہے ہم جین مذہب کی کچھ چیزوں کو اختیار کر لیں, یا ہم منمانی طور طریقوں کو اختیار کر لیں. جی نے چاہا کہ ایسا کرو, ہم جی کی چاہت پر عمل کرنے لگے, لیکن دو چار چیزیں اسلام کی جو ہم نے کر لی ہے, اتنا کر لینے کے بعد ہمارا اسلام کبھی ٹوٹتا ہی نہیں, جو چاہے ہم کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائیوں, یہ نہیں ہے اسلام, اس کا نام نہیں ہے اسلام. اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں آدمی کو بہت زیادہ جو ہے غور و فکر کرتے ہوئے اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے آج اسلام نام تو رکھا ہے, لیکن ہماری زندگی کے کاموں کے اندر اسلام نہیں ہے. اسلام کے علاوہ بے شمار چیزیں آ گئی. آپ نے سنا ہوگا بیوی تمیزہ ایک عورت تھی, اس کا وضو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں تھا. ایک مولانا گئے تھے ایک گاؤں میں, دیہات میں, وہاں پر انہوں نے لوگوں میں بات کیا, بیان کیا, گشت کیا, لوگوں کو دعوت دی, دین اسلام کا پیغام پہنچایا, اور گھر گھر پہنچ کر انہوں نے لوگوں کو نماز کی اور وضو کی اور دیگر اسلام کی چیزوں کی تعلیم دی. ایک بیوی تمیزہ نامی عورت بھی رہتی تھی. بیوی تمیزہ کے پاس, اس بوڑھی عورت کے پاس مولانا پہنچے اور کہنے لگے, اما جان, آپ کو ایک دین کی بات بتانے آیا ہو کہ آپ نماز ضرور پڑھا کریں. ہر مسلمان کے اوپر نماز پڑھنا ضروری ہے, ہر مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے, اس لیے 5 وقت نماز آپ پڑھا کریں. اس کو ترغیب دی, اس کو تیار کیا, پھر کہا کہ دیکھو نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے, وضو اسی طریقے پر کرتے ہیں. لوٹا منگایا اور وضو کر کر کے اس کو دکھایا, پھر اس کو بھی وضو کرایا, اس نے وضو کر لیا. مولانا نے کہا کہ دیکھو نماز اس طریقے پر پڑھتے ہیں, اس لیے 5 وقت نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا. اس سے وعدہ لیا اور چلے آئے.
آنے کے بعد ایک 10 سال گزر گئے. 10 سال کے بعد ان مولانا کو پھر اسی علاقے میں جانے کی کسی وجہ سے ضرورت پیش آئی. مولانا اس علاقے میں تشریف لے گئے. ان کو یاد آیا کہ میں 10 سال پہلے یہاں پر آیا تھا, ایک بی بی تمیزہ نامی بوڑھی عورت رہتی تھی, میں نے اس کو نماز کی تعلیم دی تھی, ذرا چلو خیر خیریت تو اس سے پوچھ لیں اور یہ بھی دیکھ لیں کہ نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی. چنانچہ وہاں پر پہنچے, معلوم کیا تو وہ زندہ موجود تھی. وہ وہاں پر پہنچے اور خیر خیریت کے بعد سلام علیکم کے بعد انہوں نے کہا میں 10 سال پہلے تمہارے پاس آیا تھا اور تم کو میں نے کہا تھا نماز پڑھنا, کیا اما جان تم نماز بھی پڑھتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی ہاں بیٹا, تم نے جب سے کہا تھا نماز پڑھنے کے لیے تب سے برابر 5 وقتہ نماز پڑھ رہی ہوں. مولانا کے ذہن میں ایک بات آئی, انہوں نے پوچھ لیا کہ اما جان آپ وضو بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی 5 وقتہ نمازوں کے لیے؟ وہ کہنے لگی مولانا آپ تو اسی وقت کرا کے گئے تھے نا, وہ اس وقت جو کرا کے گئے تھے نا اسی سے پڑھ لیتے ہیں. جیسے اس عورت کا وضو 10 سال کے طویل عرصے میں نہ پیشاب سے ٹوٹا, نہ پاخانے سے ٹوٹا, نہ کسی اور سے ٹوٹا, آج ہم لوگوں کے دین کا حال یہی ہو گیا ہے کہ ہم کفری اعمال بھی کرتے ہیں لیکن ہم سمجھ رہے کہ اسلام پر ہم باقی ہیں. بھائیوں, سوچنے کی ضرورت ہے, ہمارے طور و طریقوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے انداز زندگی پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم نے اسلام کو کہاں تک قبول کیا ہے, کہاں تک اختیار کیا ہے, کہاں تک اپنی زندگیوں کے اندر داخل کیا ہے. یہ جزوی اسلام کہ کچھ چیزوں میں اسلام ہے, کچھ چیزوں میں اسلام نہیں ہے, یہ کیسا اسلام ہے؟ ایسا اسلام محمد رسول اللہ نہیں لائے تھے, ایسا اسلام اللہ نہیں بھیجا تھا, ایسا اسلام صحابہ نے نہیں بتایا تھا, ایسا اسلام حضرات تابعین نے نہیں پیش کیا تھا. انہوں نے تو مکمل اسلام پیش کیا تھا. آج ہم نے اس کے بٹوارے کر دیے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کچھ کو کچھ نے لے لیا, کچھ کو کچھ نے لے لیا. یہ ایک تمہید ہے. اس تمہید کے بعد میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں سے بہت سے معاملات کے اندر غیروں کی تہذیب, غیروں کا طریقہ, غیروں کے اعمال شعوری یا غیر شعوری طور پر داخل ہو چکے. اس لیے میں آپ کو آواز دینا چاہتا ہوں, ہر ایک کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اسلام کی طرف آنے کی فکر کرے. وہی اسلام, خالص اسلام, پاکیزہ اسلام, بالکل صاف ستھرا اسلام, جو اسلام کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا تھا, اس اسلام کی طرف آنے کی فکر کرنا چاہیے. اللہ کا ارشاد پھر سناتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کیا اے ایمان والو, یہاں خطاب ایمان والوں سے ہے, غیر مسلموں سے نہیں ہے. لہذا یہ اشکال ختم ہو گیا کہ بھائی ہمارے اندر اگر اسلام نہیں اور مولانا کہہ رہے اسلام کی طرف آؤ, تو کیا ہم سب نامسلم ہیں؟ کیا ہم سب غیر مسلم ہیں؟ ارے بھائیو, اللہ نے بھی تو یہی کہا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. خطاب ایمان والوں ہی سے ہے, کافروں سے نہیں ہے, ڈھیروں چماروں سے نہیں ہے, عیسائیوں سے نہیں ہے, یہودیوں سے نہیں ہے, ہندوؤں سے نہیں ہے, باغیوں سے نہیں ہے, ماننے والوں سے اللہ نے خطاب کیا. لیکن اس کے باوجود ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے اور اس طریقے پر گڑبڑ ہو رہی ہے کہ کچھ چیزوں کو لے رہے ہیں, کچھ چیزوں کو چھوڑ رہے. اس لیے اللہ نے دعوت دی, ادخلوا فی السلم کافہ, دین اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ. اب ہم اپنا جائزہ لیں, عقائد کا جائزہ لیں, پھر اس کے بعد اعمال کا جائزہ لیں, پھر اسی کے ساتھ ہماری معاشرت کا جائزہ لیں, پھر اخلاق کا جائزہ لیں, پھر ہمارے معاملات کا جائزہ ہم لیں, اور پھر اسی طرح سیاست کا جائزہ ہم لیں, اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم نے کہاں غیر اسلام کو اسلام میں داخل کر دیا ہے.
جہاں جہاں غیر اسلام میں داخل ہو گیا ہو، غیر اسلام کی کوئی چیز اسلام کے اندر آ کے گھس گئی ہو، اس کو کھرچ کر نکال دیجئے اور نکال کر اس کو پھینک دیجئے، اس لیے کہ وہ اگر اسلام کے ساتھ مل جائے گی تو اسلام میں ملنے کے بعد اسلام بھی اسلام نہیں رہے گا، وہ بھی غیر اسلام ہو جائے گا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے اگر ایک بالٹی میں دودھ بھرا ہوا رکھا ہو اور اس دودھ کے اندر 2-4 قطرے پیشاب کے ڈال دیے جائے، دودھ تھا پاک، ایک بالٹی دودھ ہے اور پیشاب کے قطرے 2-4 اس میں داخل کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکم اس کے اوپر نجاست کا لگتا ہے، اس کے اوپر پاکی کا حکم نہیں لگتا۔ اس وقت کوئی بے وقوف یہ نہیں کہے گا کہ مولانا دودھ تو دیکھو ایک بالٹی ہے، یہ پیشاب کے قطرے تو 2-4 ہی ہیں، 2-4 قطروں کا کیا اعتبار ہے، اتنے قطروں کا اعتبار آپ نہیں کرتے، اتنی بڑی بالٹی کا اعتبار آپ نہیں کرتے، 2-4 قطروں کا اعتبار کر کے اس کو ناجائز اور ناپاک کیوں کہتے ہو؟ اس میں جو بڑی مقدار ہے وہ دودھ کی مقدار ہے، اس لیے بڑی مقدار کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو پاک قرار دینا چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی عقل مند یہ فیصلہ نہیں کرتا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ حلوہ بنا کے رکھا گیا ہے اور اس کے اندر ساری مغزیات موجود ہیں، اور ہر مغزیات میں سے ہر چیز میں بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے۔ حکیم صاحب نے بڑا بہترین حلوہ بنایا اور وہ حلوہ بیمار کو کھلاؤ تو شفا پائے، کمزور کو کھلاؤ تو قوت مند ہو جائے، لیکن اس میں ذرا سا ایک چٹکی کسی نے زہر ملا دیا۔ زہر صرف ایک چٹکی ہے اور حلوہ ایک بہت بڑے جو ہے باٹل میں رکھا ہوا ہے، 10 کلو کا باٹل، 20 کلو کا باٹل، اس کے اندر حلوہ جمع ہوا ہے اور تھوڑا سا ذرا سی مقدار میں ایک چٹکی، بلکہ ایک چٹکی سے کم اس کے اندر زہر گھول دیا گیا ہے۔ اب کون عقل مند دنیا کا ایسا ہے، کون حکیم دنیا کا ایسا ہے، کون ڈاکٹر دنیا کا ایسا ہے جو یہ کہے گا کہ بھائی اس کی بڑی مقدار کا اعتبار کرو، چھوٹی مقدار کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے اس حلوے کو کھا جاؤ، کوئی مظاہرہ نہیں۔ اگر کوئی یہ بے وقوف فیصلہ کرے گا تو اس کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے۔ ساری دنیا جانتی ہے وہ ذرا سی مقدار جو اس کے اندر ملا دی گئی زہر کی مقدار وہ غالب آتی ہے، اور وہ حلوہ اب حلوہ نہیں کہلاتا، وہ زہر کہلاتا ہے، اور جو کھائے گا زہر اپنا اثر دکھائے گا۔ بالکل اسی طریقے پر بھائیوں اسلام ایک حلوے کی طرح ہے، اس کے اندر بڑی قوت ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ کسی کافر کو اسلام کے یہ حلوہ کھلا دو مومن ہو جاتا ہے، اور کسی کمزور آدمی کو ایمان کا یہ حلوہ کھلا دو تو اس کے اندر ایمانی قوت بیدار ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر کفر کا ذرا سا زہر گھول دو تو ساری کی ساری چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی، وہ اسلام نہیں رہتا، اس لیے کہ اس کے اندر کفر کا زہر مل گیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے کفر کی نجاست مل گئی ہے۔ اب اس کے اوپر پاکی کا حکم نہیں ہوگا، اس کے اوپر قوت کا اور حلوے کا حکم نہیں ہوگا، اس کو ہم ناجائز کہیں گے، اس کو ناپاک کہیں گے، اور اس کو جو ہے زہر کی تعبیر کریں گے۔ اسی طریقے پر بھائیوں آج ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کہاں کہاں عقائد کے اندر غیر اسلامی عقائد کو داخل کیا۔ کھرچ کے اس کو نکالو، غیر اسلام کو اسلام میں ملائیں گے، اسلام نہیں رہے گا، غیر اسلام بن جائے گا۔ اسی طریقے پر ہمارے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اعمال کے اندر جیسے نماز، روزہ، حج و زکات اور بہت ساری چیزیں، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حج پہ حج کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے حج نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے حج کرتا ہے، لوگوں میں شہرت کے لیے حج کرتا ہے، دنیا کے مفادات کے لیے حج کرتا ہے،
اور دنیا کی کوئی چیز اس کے دل میں گھسی ہوئی بسی ہوئی ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کے لیے اس کے اندر للہیت نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ کرنے کے بجائے دنیا کے مفاد کے لیے حج کو جاتا ہے، اور یہ حج کو جانا نہ جانا اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز بہت بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت کہ اس کے اندر کے ایک ایک رکن میں بڑی قوت و طاقت موجود ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوگی، جنت کا ٹھیکہ اس کو مل جاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ غیر اسلام کی چیز اس کے اندر داخل کر دے، اللہ کے لیے کرنے کے بجائے غیر اللہ کے لیے کرنے لگے، کسی کو دکھانے کے لیے کرنے لگے، یا اور کوئی غیر اسلامی چیز اس کے اندر داخل کر دے، اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اب وہ سجدے کی طاقت ختم ہو گئی، رکوع کی طاقت ختم ہو گئی، اور قاعدے کی طاقت ختم ہو گئی، تلاوت کی طاقت ختم ہو گئی، اس کے اندر کی تمام طاقتیں برباد ہو گئی، اس لیے کہ غیر اسلام اس کے اندر داخل ہو گیا۔ مثالیں تو بہت دی جا سکتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 3 آدمیوں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، ان میں سے ایک اپنے زمانے کا عالم، دوسرا بہت بڑا سخی، اور تیسرا اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا مجاہد۔ اللہ کے دربار میں ان کو پیش کیا جائے گا اور ان سے پوچھ پاچھ ہوگی کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا عمل کیا ہے۔ عالم کہے گا میں نے یہ کارنامے انجام دیے، میں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، میں نے واعظ و نصیحت کا کام کیا، میں نے اصلاح و تذکیر کا کام کیا، میں نے درس و تدریس کا کام کیا، میں نے تصنیف و تعلیم کا کام کیا، میں نے جہاد کا کام کیا، میں نے اور فلاں فلاں یہ جو شعبے ہیں ان سب شعبوں کو میں نے زندہ کیا۔ اللہ کہیں گے یہ سب کچھ تو نے جو کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تیرا نام روشن ہو جائے، یہ چیز دنیا میں تجھ کو دے دی گئی، ہمارے پاس اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ الٹے موت کو جہنم میں ڈال دو۔ یہی حال سخی کا ہوگا، یہی حال شہید کا ہوگا۔ یہ دنیا کے لیے کرنے والے ان کو لے جا کے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو کتنی بڑی بڑی طاقت، کتنی بڑی بڑی یہ چیزیں ہیں۔ دعوت و تبلیغ کس قدر بڑا شعبہ ہے، درس و تدریس کس قدر اہم ترین شعبہ ہے، تصنیف و تعلیم کیسا عظیم دینی کارنامہ ہے، لیکن ان سب کے باوجود اس آدمی کو، اس عالم کو جہنم میں بھیجا جائے گا صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا، مخلوق کے لیے کر رہا تھا۔ یہی حال سخی کا، یہی حال اس آدمی کا جو اللہ کے راستے میں اپنا خون کا آخری قطرہ بہا کر شہید ہو گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ غیر اسلام کو اسلام میں ملانے سے اسلامی چیزوں کی طاقت برباد ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مجھے عرض کرنا بھائیوں، اس طرح ہر شعبے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج عقائد کے شعبے میں بھی بہت ساری خرافات داخل ہو گئی، اسی طرح ہمارے اس اعمال کے شعبے کے اندر بھی بے شمار الٹی سیدھی چیزیں داخل ہو گئی، من مانیت اس کے اندر داخل ہو گئی، لوگ من مانی عبادتیں کر رہے ہیں، من مانی طور طریقوں سے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے جا رہے ہیں، کوئی ذکر کے نام سے اور کوئی نماز کے نام سے اور کوئی تاخراتوں کے نام سے، کوئی دعا کے نام سے، کوئی کسی اور چیز کے نام سے بدعات کو، خرافات کو، لغویات کو، الٹی سیدھی چیزوں کو دین اسلام میں داخل کرتا جا رہا ہے۔ بھائیوں یہ سب چیزیں غیر اسلام ہے، اسلام کے ساتھ اس کو ملا دینا یہ بہت بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ بدعات کا فروغ اسی طرح ہوتا ہے۔ بدعات کیا ہے؟ بدعات کا مطلب ہے نام تو ہو اسلام کا لیکن کام ہو شیطان کا، لیبل تو ہو اس کا اسلامی لیکن اندر سے ہو اسلام کے اعتبار سے بالکل کھوکھلا۔ شروع دیکھنے میں تو معلوم ہوتا ہے، صورت میں تو معلوم ہوتا ہے، شکل میں تو معلوم ہوتا ہے، نماز کی شکل ہے، ذکر کی شکل ہے، تلاوت کی شکل ہے، دعا کی شکل ہے اور عبادت کی شکل ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جس دعا کی تعلیم نہیں دی، اللہ کے نبی نے جس ذکر کی تعلیم نہیں دی، اللہ کے نبی نے جس نماز کی تعلیم نہیں دی، اللہ کے نبی نے جس طور طریقے کو پسند نہیں کیا اور جاری نہیں فرمایا، ہم اپنی طرف سے اس کو جاری کریں گے، اس کا نام ہے بدعت، اس کا نام ہے غلط، وہ اسلام نہیں ہے، وہ غیر اسلام ہے۔
آج ان چیزوں کو سمجھنا، ان چیزوں کو سمجھانا، ان چیزوں کے اوپر محنت کرنا اور ان چیزوں کے سلسلے میں لوگوں کو بیدار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے نام پر دین اسلام سے ہٹی ہوئی چیزیں اسلام کے نام سے فروغ پاتی چلی جائے اور لوگ سمجھے یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، جبکہ وہ اسلام نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے. یہودیوں نے کیا کیا تھا، عیسائیوں نے کیا کیا تھا، غیر قوموں نے کیا کیا تھا، دین اسلام کو جو اس زمانے میں اللہ نے بھیجا تھا انہوں نے کس طرح بگاڑا تھا، اسی طرح بگاڑا تھا. اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر، رسولوں کے نام پر، اللہ کی کتابوں کے نام پر غیر دین کو دین میں داخل کرتے چلے گئے. لیکن ان میں اور ہمارے میں فرق ہے، تو یہ فرق ہے وہاں پر ایسا تھا کہ اللہ کو اس دین کو باقی رکھنا نہیں تھا، اللہ نے چھوڑ دیا یہ چلتے رہو، ملیامیٹ ہو جاؤ، تمہاری کتابیں بھی جائیں گی، تم بھی ملیامیٹ ہو جاؤ گے، تمہارا دین بھی خطرے میں پڑے گا، سب چیزیں ملیامیٹ ہوتے رہ گئی. اس لیے کہ اس کے بعد دوسرا دین آنا تھا، یعنی دوسری شریعت آنی تھی، محمد رسول اللہ کو آنا تھا، آخری دین کو اللہ نے دنیا میں پیش کرنا تھا. اس لیے پہلے دین اجاڑ ہو گئے، اللہ نے ان کو اجاڑنے دے دیا. لیکن دین اسلام ایسا ہے جو قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس کو اجاڑنے کی فکر کرنے والے اجڑ جائیں گے، لیکن دین اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج بھائیوں مختلف انداز سے دین اسلام میں غیر دین کو داخل کرنا شروع ہو گیا. اب سے نہیں، بہت پہلے سے، اب بڑی تیزی سے ہونے جا رہا ہے. مثالیں بہت ہیں اور میں اس کو تفصیلاً عرض کروں گا، وقت ابھی ختم ہو گیا. یہ تمہیدی میری گفتگو تھی، اس کے بعد مجھے تفصیلی جائزہ لینا ہے. عقائد کے بارے میں بھی بحث کروں گا، معاشرت کے بارے میں بھی بحث کروں گا، ہماری شادی بیاہ کے بارے میں بھی بحث کروں گا، موتا کے سلسلے میں بھی بحث کروں گا، اور چیزوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ ہم نے غیر اسلام کو اسلام کے نام پر کس طرح قبول کر لیا ہے اور دین اسلام کا کس طرح ہم جنازہ نکالنے بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی آئے تھے دین اسلام کو لے کر، اور صحابہ کرام نے بڑی محنتوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ اپنی جانوں کا تحفہ، اپنی جانوں کی قربانی دے دے کر، اپنے خون کو بہا بہا کر، اپنی جائیداد و املاک کو سب کو ترک کر کے اس دین اسلام کو دنیا میں پھیلایا، باقی رکھا. آج ہم دین ہی کا نام لے کر دین کو اجاڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو دین سے صحیح محبت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دل سے دین کو چاہتے ہیں کہ ہمارا اندر بھی دین ہو، ہمارا باہر بھی دین ہو، ہم اندر سے بھی مسلمان ہو، ہم باہر سے بھی مسلمان ہو. یا کچے مسلمان ہیں کہ کہیں سے کچھ لے لیا، کہیں سے کچھ لے لیا، جو پسند آیا وہ لے لیا، جو پسند نہیں آیا چھوڑ دیا. یہی حال اللہ نے قرآن میں یہودیوں سے بیان کیا ہے کہ جب انبیاء آیا کرتے تھے، جو جی کو پسند آتا تھا اس کو قبول کر لیتے تھے، جو جی کو پسند نہیں آتا تھا اس کو ٹھکرا دیتے تھے. نہیں یہ ہم کو قبول نہیں. شادی کا نمبر آئے گا تو شادی میں جی ہاں خطبہ ہم کو پسند ہے، اس لیے خطبہ نکاح تو مولانا ضرور پڑیں گے، اور اس کے اندر اعلان بھی ہوگا النکاح من سنتی. لیکن پھر جب جائیں گے اور اس کے پہلے اور اس کے بعد ساری وہ خرافات انجام دیں گے جن کو دیکھ کر شیطان خوش ہوتا ہوگا کہ یہ ہے میرے بندے، یہ ہے میرے امتی، یہ شیطان کی نسل ہے، یہ شیطان کے خوش کرنے والے ہیں. ان کے ہاں ہر چیز کے اندر شیطان کو خوش کرنے کی ادائیں ہوتی ہیں. لیکن خدا ناراض ہے، اللہ کے نبی ناراض ہے، اللہ کے دین سے چلنے، اللہ کے دین پر چلنے والے ناراض ہے، اللہ کا دین ان سے ناراض ہے. لیکن ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے ہم کو جو پسند ہے ہم کریں گے، تم کو جو پسند ہو تم کر لینا. یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام کی ادائیں نہیں ہے، یہ اسلام کا طور و طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ادائیں نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طور و طریقہ نہیں ہے. اس لیے بھائیوں میں نے عرض کیا کہ مکمل جائزے کی ضرورت ہے. اس مکمل جائزے کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، یہاں پر
بیٹھے ہوئے کم سے کم جتنے افراد موجود ہیں یہ عہد کر کے اٹھے کہ ہم مکمل اسلام میں داخل ہوں گے، ورنہ تو میں چیختا رہوں، آپ سنتے رہے۔ بھائیوں کیا فائدہ ہے اس کا؟ اگر چیخنا اور بولنا ہی سب کچھ ہے اور آپ کا سن کے چلے جانا سب کچھ ہے تو بھائیوں بزرگوں اگر بدلنا نہیں ہے، اگر تبدیلی مقصود نہیں ہے، اگر انقلاب نہیں لانا ہے تو بند کر دو ان مجالس کو۔ کیا ضرورت ہے سننے کی، کیا ضرورت ہے سنانے کی؟ اپنی جگہ پر آپ رہے، دوسری اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، لیکن بھائیوں اس لیے جمایا جاتا ہے، اس لیے بولا جاتا ہے، اس لیے چیخا جاتا ہے، اس لیے سمجھایا جاتا ہے کہ ہم دین اسلام کو سمجھے، آنے کی کوشش کریں، عہد کریں، اللہ کے دین کو زندہ کریں گے، خود اس دین کے اوپر قائم ہوں گے۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو یہ چیخنا اور یہ بولنا، یہ سننا، یہ سارے کے سارا قیامت کے دن حجت بنے گا۔ اللہ ایک ایک لفظ کی وجہ سے ہماری پکڑ کرے گی کہ تم نے سنا تھا، تم نے سنایا تھا، تم نے کہا تھا، تم نے سنا تھا، کیا عمل کیا؟ ایک ایک لفظ حجت بن کر خدا کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ اس وقت میں کوئی چیز بچانے کے لیے نہیں آئے گی، نہ یہودیت آئے گی، نہ عیسائیت آئے گی، نہ ہندو مت آئے گا، نہ کوئی اور دین آئے گا، نہ کوئی بڑا آئے گا، نہ کوئی چھوٹا آئے گا۔ وہ میدان حشر وہ دن ہوگا جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ وہ دن ایسا دن ہوگا باپ بیٹے سے ایک دوسرے سے بھاگنے لگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کہیں آ کر مجھے کچھ نہ پوچھ لے، بھائی بھی بھاگ جائے گا، باپ بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ اماں جو یہاں بہت پیار سے، بڑے لاڈ سے بہت کچھ دیا کرتی تھی، قیامت کے دن ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا۔ نہ تمہارے سوچنے کام آئیں گے، تمہارے بڑے یا چھوٹے کام آئیں گے، نہ تمہاری یہ جو ہے خرافات کام آئیں گی، نہ تمہارے شادی محل کام آئیں گے، نہ اور کوئی چیز کام آئے گی۔ بھائیوں بڑا خطرناک دن ہوگا، بڑا ہی وبال کا دن ہوگا، بہت ہی خطرناک دن ہوگا۔ وہ دن ایسا دن ہوگا قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ وہ دن زلزلہ آئے گا، بڑا خطرناک زلزلہ ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈر کر زندگی گزارو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک زلزلہ ہوگا۔ اس دن جب زلزلہ آئے گا تم لوگوں کو دیکھو گے وہاں پر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی، اور کہتے ہیں کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اگر کوئی حاملہ عورت وہاں پر ہوگی خوف و زلزلے کی وجہ سے اس کا وضع حمل ہو جائے گا، اور تم لوگوں کو دیکھے گا کہ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ شراب پی کے جا رہے ہو، حالانکہ ان کو کوئی شراب نہیں پلائی گئی ہے، لیکن خدا کا عذاب اتنا دردناک ہے، اتنا خطرناک ہے، وہ اپنے ہوش میں نہیں رہے۔ یہ ہے قیامت کا زلزلہ۔ اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، آج اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس دین پہ چل رہے ہیں، دین کے نام پر کس طرح ہم دھوکے بازی کر رہے ہیں، خدا کو کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں، رسول کو کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں، امت کو کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں، دنیا والوں کو کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج جو دنیا میں دین کو بدنام کیا جا رہا ہے، حقیقت بھی ہے بھائیوں وہ اس دین کو نہیں ہے، اس دین کو بدنام کیا جا رہا ہمارے پاس میں ہے۔ یہ دین ہے، یہ دین میں طاقت نہیں ہے، اس دین میں پیر نہیں ہے، اس دین میں زبان نہیں ہے، اس دین میں عقل نہیں ہے، اس دین میں شعور نہیں ہے جو میرے پاس میں ہے اور آپ کے پاس میں ہے۔ لیکن جو دین ہمارے نبی لے کر آئے تھے اس دین میں قوت موجود تھی، اس دین میں جان موجود تھی، اس دین میں زبان موجود تھی، اس دین کے اندر عقل موجود تھی، اس دین کے اندر شعور موجود تھا، اس دین کے اندر چلنے کی طاقت موجود تھی۔ آج ہمارے دین میں کچھ نہیں ہے۔
آج اس دین کو واقعی معنی میں سچا دین کے اعتبار سے قبول کر کر یہ چیزیں اس میں لگا لینے کی ضرورت ہے. یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب ہم واقعی اور اصلی دین کو قبول کریں اور اصلیت کے اوپر چلنے لگے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.